اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اسلام پر زندہ رکھے اور اسلام پر خاتمہ فرمائے۔ آج ہم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پاک مختصراً جو کہ شروع کی ہے اس کا پارٹ نمبر 7 ریکارڈ کر رہے ہیں۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہیتے چچا ابو طالب اللہ کو پیارے ہو گئے تو اب قریش کا سردار ابو لہب بن گیا۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابو لہب آپ کا چچا تھا، حقیقی چچا تھا، لیکن آپ کا نمبر 1 دشمن تھا، اور اس کی بیوی بھی آپ کی نمبر 1 دشمن تھی۔ تو اب اس نے اعلان کر دیا کہ اب میری سرپرستی آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر بالکل نہیں ہے، ان کے ساتھ جو بھی جیسا بھی سلوک کرنا چاہے کرے، مجھے اس سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ لہذا صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اب مکہ شریف میں رہنا بہت محال ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ میں طائف کی بستی میں جاتا ہوں، وہاں جا کے ان کو تبلیغ کروں گا، اسلام کی دعوت دوں گا، اور کوشش کروں گا کہ وہاں ہی رکوں اور وہاں سے ہی اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام کرتا رہوں۔ اب یہ طائف کی جو بستی ہے یہ مکہ سے تقریباً 60 میل دور ہے، اور ایک بڑی سرسبز و شاداب جگہ ہے، یعنی کہہ سکتے ہیں کہ پرفضا مقام ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ وہاں جایا جائے۔ اب اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات ایسے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی سواری بھی نہیں تھی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زید بن حارث تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور زید بن حارث نے مکہ سے طائف بستی کا سفر یعنی 60 میل کا سفر پیدل طے کیا، اور راستے میں جو بھی قبیلے ملتے رہے ان کو اسلام کی دعوت دیتے رہے، لیکن کسی قبیلے نے دعوت قبول نہیں کی۔ اب جب طائف بستی میں پہنچ گئے تو وہاں جو طائف بستی تھی وہ اس پر بنو ثقیف کی حکومت تھی، یعنی ایک قبیلہ تھا جس کا نام ہے بنو ثقیف۔ تو وہ 3 بھائی تھے، 3 بھائی وہاں کے سردار تھے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تینوں بھائیوں کی حکومت تھی۔ ایک کا نام تھا عبد باللیل، دوسرے کا نام مسعود، تیسرے کا نام حبیب۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں تشریف لے گئے تو ان کو جا کے اسلام کی دعوت دی، اور دوسرے سرداروں سے بھی ملتے رہے، لوگوں کو دعوت و تبلیغ کا کام کرتے رہے، لیکن کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 10 دن وہاں رکے، لیکن ایک بندہ بھی آپ کی دعوت پر لبیک کہنے والا نہ بنا۔ تو ہوا یوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ اب یہاں سے واپس جانا چاہیے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے تو وہ جو سردار تھے نا، ان کو یہ شک پڑا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تبلیغ ہے، ہو سکتا ہے ہمارے نوجوان جو ہے نا اس تبلیغ کا ان پر کوئی اثر ہو جائے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ جو اوباش اور لفنگے لڑکے تھے ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا، جو آوازیں کستے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہے تھے، بہت برے القاب سے پکار رہے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر بھی مارے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زخموں سے چور ہو گئے، اور اتنا خون آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے مبارک خون سے لت پت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت پریشان تھے۔ وہاں سے نکلے تو تقریباً 3 میل طائف کے باہر ایک باغ تھا، اس میں تشریف لے گئے اور وہاں جا کے بیٹھ گئے، اور سوچ و بچار کرنے لگے کہ یہ میرے ساتھ کیا ہوا۔
میں تو ان کی بھلائی چاہتا ہوں، یہ لوگ میرے ساتھ دشمنی کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر بیٹھے تو اللہ تعالیٰ سے ایک یعنی شکوہ کر رہے تھے اور دعا کر رہے تھے، جن کے الفاظ یہ ہیں، یعنی جس کا مفہوم یہ ہے، الہی میں اپنی بے بسی اور کمزوری اور لوگوں کے نزدیک اپنی بے قدری کا آپ سے شکوہ کرتا ہوں۔ اے اللہ، تو کمزوروں کا رب ہے اور میرا بھی رب ہے، تو نے مجھے کن لوگوں کے حوالے کر دیا جو مجھ سے بڑے سختی سے پیش آ رہے ہیں۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رنجیدہ تھے، غمگین تھے، تو یہ باتیں کر رہے تھے۔ پھر فرمایا اگر تیرا عذاب مجھ پر نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، اگر تیرا غضب اور تیرا عذاب مجھ پر نہیں ہے تو کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے تو آپ کا رحم چاہیے اور مجھے تیری رہنمائی چاہیے اور تیری ہی رضا چاہیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے رنجیدہ تھے، بڑے غمگین تھے۔ تو وہاں سے اٹھے تو نکلے آگے، تو ایسے لگا جیسے آسمان پر کوئی بادل چھایا ہوا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اوپر دیکھا تو حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، ان کے ساتھ ایک فرشتہ بھی تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے کہ جو کچھ بھی طائف کے لوگوں نے آپ کے ساتھ کیا اللہ تعالیٰ نے سن لیا، دیکھ لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہاڑوں کو فرشتوں کو میرے ساتھ بھیجا ہے، آپ اس کو جو حکم کریں گے یہ کرے گا۔ تو پھر جو پہاڑوں کا فرشتہ تھا اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور عرض کی کہ یا حضرت آپ مجھے حکم کریں، میں یہ جو طائف کی بستی ہے اس کے جو دونوں طرف پہاڑ ہیں، ان دونوں پہاڑوں کو اٹھا کے اس بستی پر الٹ دوں اور یہ ملیا میٹ ہو جائیں گے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی اولاد اور ان کے جو آنے والی نسلیں ہیں ان میں سے لوگ ایسے اللہ تعالیٰ پیدا کرے جو ایک اللہ کو ماننے والے ہوں اور اسلام کی دعوت کو قبول کرنے والے ہوں، تاکہ اسلام کا بول بالا ہو۔ میں کسی کی تباہی کو پسند نہیں کرتا۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرما دیا تو وہ فرشتہ ٹھیک ہے چپ ہو گیا۔ اس کے بعد تھوڑے آگے اور چلے تو رات کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، تو وہاں سے کچھ جن گزرے، جنوں کا ایک گروہ گزرا، تو انہوں نے قرآن پاک سنا اور انہوں نے جا کے اپنے ہم جنسوں میں یعنی جنوں میں جا کے بتایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ ایک نئی کتاب آئی ہے اور یہ آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی یہ مبعوث ہوئے ہیں، ہم نے یہ قرآن سنا ہے۔ اور انہوں نے اپنی قوم میں جا کے دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا، تو بہت سارے جن جو تھے وہ اسلام میں داخل ہو گئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تو بہرحال اس بات کا نہیں پتہ تھا کہ جن سن کے گئے ہیں یا نہیں گئے، ان کو بالکل نہیں معلوم ہوا۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کی، جو کہ سورہ الاحقاف کی آیات نمبر 29 سے لے کر 31 تک کی جو آیات ہیں، یہ اس چیز کی گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا، جس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب ہم جنوں کے ایک گروہ کو تمہاری طرف لے آئے تھے تاکہ قرآن سنیں، جب وہ اس جگہ پہنچے تو انہوں نے آپس میں کہا خاموش ہو جاؤ، پھر جب وہ پڑھا جا چکا تو وہ خبردار کرنے والے بن کر اپنی قوم کی طرف پلٹ گئے۔ اور پھر اگلی آیت کا ترجمہ ہے، انہوں نے جا کر کہا اے ہماری قوم کے لوگوں، ہم نے ایک کتاب سنی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد نازل کی گئی ہے، تصدیق کرنے والی ہے، اپنے سے پہلے آئی ہوئی کتابوں کی رہنمائی کرتی ہے حق اور راہ راست کی طرف۔ اور اگلی آیت ہے، اے ہماری قوم کے لوگوں، اللہ کی طرف سے بلانے والے کی دعوت قبول کرو اور اس پر ایمان لے آؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں سے درگزر فرمائے گا اور تمہیں عذاب علیم سے بچائے گا۔
یعنی یہ آیات نازل کر کے اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشخبری دی کہ لوگ انسان تو آپ کی دعوت و تبلیغ پر ایمان نہیں لائے، انہوں نے دعوت قبول نہیں کی، مگر جنوں کا ایک بہت بڑا گروہ مسلمان ہو گیا ہے، اور اب ان کو پتہ چل گیا ہے کہ آخری کتاب اور آخری نبی دنیا میں آ چکے ہیں اور وہ بھی اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ اس کے بعد پھر جنوں کا یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل گروہ در گروہ سامنے ہو کر آنے لگے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل سامنے آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، کلمہ پڑھا اور مسلمان ہو گئے۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے کہ چلو الحمدللہ کچھ نہ کچھ تو اس سفر کا مقصد حاصل ہو گیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد مکہ کی طرف سفر شروع کر دیا۔ تو جب مکہ کے قریب پہنچے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال آیا کہ اب یہ جو بھی میرے ساتھ طائف کے سفر کے دوران جو بھی میرے ساتھ ان لوگوں نے سلوک کیا ہے اس کی خبریں تو مکہ میں پہنچ چکی ہوں گی، لہٰذا اب تو مکہ والے اور زیادہ شیر ہو جائیں گے اور مجھے اور زیادہ تنگ کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سوچا کہ کیوں نہ میں کسی سے پناہ لے لوں۔ تو ایک قبیلہ کا سردار تھا مطعم بن عدی، ان کے پاس ایک بندے کو بھیجا کہ مجھے اپنی پناہ میں لے لیں، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ تو انہوں نے خود اور اپنے بیٹوں کو ہتھیار بند کیا، یعنی ہتھیار پہن لیے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہلا بھیجا کہ آپ تشریف لائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے، مسجد حرام میں آئے، تو انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے حصار میں لے لیا، یعنی گھیرے میں لے لیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے گھیرے میں خانہ کعبہ کا طواف کیا۔ اس کے بعد طواف کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم انہی کے حصار میں، انہی کی پناہ میں اپنے گھر تشریف لے گئے۔ تو اب یہ کیا ہوا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ تھوڑا سا اپنے یہ خوف ختم ہو گیا کہ مجھے جان کا خطرہ ہے۔ اس کے بعد مطعم عدی تھا، اس نے اعلان کر دیا کہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی پناہ میں لیا ہے، لہٰذا ان کی طرف بالکل کوئی نہ دیکھے، اگر ان کے ساتھ کوئی چھیڑ خانی کرے گا تو ہم ان کے ساتھ جنگ کریں گے، یعنی کہ وہ ہماری پناہ میں ہیں، لہٰذا ان کی طرف کوئی آنکھ اٹھا کر نہ دیکھے۔ تو سارے کفار مکہ نے ان کی یہ پناہ قبول کر لی، اور اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سہولت میسر ہو گئی۔ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھل کر اسلام کی دعوت و تبلیغ کا کام شروع کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر باہر نکل جاتے، قبیلوں میں چلے جاتے، راستوں میں کھڑے ہو جاتے اور لوگوں کو اسلام کی دعوت دیتے۔ تو جب حج کا موقع آتا تو بہت سارے لوگ حج کے لیے آتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس چلے جاتے، اسلام کی دعوت پیش کرتے، اور اسی طرح اسلام کا دائرہ وسیع ہونا شروع ہو گیا۔ تو بہت سارے لوگ جو تھے اسلام میں داخل ہونا شروع ہو گئے۔ اس سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ کو تقویت ملی۔ اور آج کی ویڈیو ہم یہاں ختم کرتے ہیں۔ امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو پسند آئی ہوگی، اور اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے، اور ہم سب کو اسلام پر زندہ رکھے اور اسلام پر خاتمہ فرمائے۔ اگر آپ کو یہ میری ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز آپ اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں تاکہ میری آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں، اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ صدقہ جاریہ چلتا رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔